حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں انسان کو چاہیے کہ جب تک وہ موجود ہو ان کی قدر کریں، جب وہ چلی جاتی ہیں اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ ہائے میں ان اوقات میں اور ان نعمتوں کی موجودگی میں کچھ کر لیا ہوتا۔ سب سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو جو فرصت کے اوقات ملے ہیں، جو فراغت کے اوقات اس کے پاس ہیں، ان کی وہ قدر کرے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے پاس فراغت اور فرصت کے اوقات یکساں نہیں ہوا کرتے، لیکن حتی الامکان اکثر آدمیوں کے پاس اتنے وقت ملتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اوقات تمہیں نصیب ہوں اور تمہیں میسر ہوں، چاہیے کہ ان اوقات کی تم قدر کرو۔ ابھی وہ وقت ہے کہ جتنا چاہو تم تلاوت کر سکتے ہو، جتنا چاہو تم ذکر و اذکار کر سکتے ہو، جتنا چاہو تم تسبیحات کا اہتمام کر سکتے ہو، لیکن جب یہ وقت چلا جائے گا نہ آپ کو تلاوت کی فرصت ملے گی، نہ ذکر و اذکار کی فرصت ملے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ نعمت میسر ہو تمہیں چاہیے کہ ان کی قدر کرو، جتنا ہو سکے اس کو اپنے کام میں لانے کی کوشش کرو۔ یہی فرصت کے اوقات اور یہی فراغت کے اوقات ہیں کہ جو انسان اس کی جتنا قدر کرے وہ انسان اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ انسان اسی وقت کی اگر قدر کر لے اپنے آپ کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا سکتا ہے، اور انسان اسی وقت کو سرفری طور پر گزار دے مٹی اور ڈھیلے سے بھی زیادہ بے وقات بن سکتا ہے۔ وہی اوقات سب کے پاس ہیں، بس قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان لمحوں کو محتاط ہو کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب فرصت کے اوقات میسر ہوں ان کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ جس شعبے سے تم تعلق رکھتے ہو، جس ڈپارٹ اور عہدے سے تم تعلق رکھتے ہو، ان فرصت کے اوقات میں اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق جو کچھ تم کر سکتے ہو، ذکر و اذکار کر سکتے ہو وہ کرو، تلاوت کر سکتے ہو وہ کرو۔ اللہ نے مال و دولت دیا، محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کر سکتے ہو وہ کرو۔ قوم کی خدمت جس اعتبار سے تم کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد وہ لمحے لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز فرمایا جوانی کی نعمت کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ جوانی کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے، اس زمانے کے ہر انداز نرالے ہوتے ہیں، اس زمانے میں پیدا ہونے والے ہر جذبات نرالے ہوتے ہیں، اس زمانے میں پیدا ہونے والی طاقتیں بھی نرالی ہوتی ہیں۔ بس
کرنا یہ ہے کہ یہی ابھرتے ہوئے جذبات اور یہی بڑھتی ہوئی صلاحیت جسے آج انسان استعمال نہیں کرتا، یا تو استعمال کرتا ہے لیکن فحاشی اور عیاشی میں استعمال کرتا ہے، اگر جوان اپنی جوانی کے وہی جذبات، اپنی جوانی کی وہی طاقتیں، اپنی جوانی کی وہی صلاحیت اور استعداد نیک کاموں کی طرف موڑ لے اور نیک کاموں کی طرف کرنے کے لیے ٹھان لے، پھر وہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ چلا جائے گا انسان سوچ نہیں سکتا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج جوانی جیسی نعمت ملنے کے بعد بھی انسان سڑکوں پر بیٹھ کر گزار رہا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزار رہا ہے، دوستوں یاروں میں ہنسی کھیل کر گزار رہا ہے، اسے اس جوانی کی قدر نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل قیامت کے روز جس دن سوائے عرش کے سائے کے انسان کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، نہ وہاں درختوں کے سائے ہوں گے، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی چھت ہوگی کہ انسان سایہ حاصل کر سکے، اور وہاں کا ایک دن بھی ہمارے دن کی طرح نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اس دن کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا وہ ہم آپ یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ تو حدیث پاک میں آیا کل قیامت میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اللہ تعالیٰ صرف 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کے جذبات کو، اپنی جوانی کی طاقت کو، اپنی جوانی کی ابھرتی ہوئی خواہشات کو نیک کاموں کی طرف موڑ کر، نیک کاموں کی طرف ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا۔ کل عرش میں اس جوان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ بزرگوں نے شعر کہا ہے کہ جوانی کے زمانے میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی مثل ہوا کرتا ہے، یعنی جوانی کا زمانہ ایک الگ ہی زمانہ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ اگر آپ پہاڑ کو بھی کھودنا چاہیں آپ کی طاقت بھی ساتھ دے گی، آپ کے جذبات بھی ساتھ دیں گے، آپ کی صلاحیت بھی ساتھ دے گی، لیکن جب یہ بڑھاپا آ جائے گا انسان کمزوریوں کا شکار ہو جائے گا، آپ لاکھ چاہیں، لاکھ آپ کے اندر جذبات پیدا ہو، لاکھ آپ کی خواہشات پیدا ہو، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ آپ کے یہ اعضاء و جوارح ساتھ دیں گے، نہ آپ کی آنکھ ساتھ دے گی، نہ آپ کے کانوں کی سننے کی صلاحیت ساتھ دے گی، نہ آپ کے یہ ہاتھ اور پیر ساتھ دیں گے۔ کوئی ساتھ نہیں دے گا کہ آپ اپنی ابھرتی ہوئی خواہشات کو پورا کر لیں۔ آپ کے دل میں جو نیک جذبہ پیدا ہوا ہے آپ اس کو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر لیں، آپ نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، جوانی کا زمانہ وہ ہے کہ انسان اس کی قدر کر لے، زمین سے آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ انسان بیماری کا زمانہ آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کے زمانے کی قدر کر لے۔ جس کی جس اعتبار سے بھی صحت ہے وہ اس کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، جب انسان ضعیف اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اس وقت انسان دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنی زندگی کے بارے میں
کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، پیشاب اور پاخانہ تک کرنے کے بارے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب انسان پر بیماری آتی ہے، انسان اب نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کے کام آ سکتا ہے، نہ عزیز و اقارب و رشتہ داروں کی مدد کر سکتا ہے، نہ ان کی خوشی اور غمی کی محفلوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ انسان بالکل مخلوج اور معذور ہو جاتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیماری کا زمانہ آنے سے پہلے اس کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ انسان کو چاہیے کہ جب تک اللہ تعالی نے صحت کی، تندرستی کی نعمت دی ہے، تندرستی کی نعمت باقی رہنے کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرنے کی عادت ڈالے۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے اور ہم انسانوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب تک صحت کا زمانہ ہوتا ہے ہم اپنی صحت کے لیے نہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ ہماری جانی اور جسمانی کوئی محنت ہوتی ہے۔ جبکہ آج صحت کا زمانہ ہے، ہم 500 روپے ماہانہ، 1000 روپے ماہانہ، 2000 روپے ماہانہ خرچ کریں، ہماری صحت برقرار ہوگی، زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ لیکن انسان یہ نہیں کرتا، جب بیماری کا زمانہ آتا ہے لاکھوں لاکھ ہاسپٹلوں میں خرچ کرتا ہے، دواؤں میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی زندگی وہ خوشحالی نہیں آتی جو صحت کے زمانے کی خوشحالی ہوتی ہے۔ اور پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، خوشحالی بھی نہیں ہوتی۔ صحت کا زمانہ وہ تھا کہ 1500 خرچ کر کے اپنی صحت پر انسان دھیان دیتا اور توجہ ڈالتا، 1500 میں اس کی زندگی خوشگوار ہوتی، صحت کے ساتھ گزرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیماری کا زمانہ آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ صحت کے زمانے کی قدر کر لے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا مالداری جب تک تمہیں حاصل ہے، تنگ دستی کا زمانہ آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ آج تمہیں جس اعتبار سے بھی مالداری حاصل ہے اس کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ آج تمہارے پاس مال ہے، اس مال کے ذریعے تم اپنے لیے خود جتنا چاہو راحت رسانی کے اسباب و وسائل کا انتظام کر سکتے ہو، جتنا چاہو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے انتظام کر سکتے ہو۔ اس مال و دولت کے ذریعے آپ مساجد کی تعمیر کر سکتے ہو جو باقیات صالحات کا حکم رکھتی ہیں، یعنی مساجد میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا یہ وہ طریقہ کار ہے اور یہ وہ مصرف ہے کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے کسی عمل کے کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن جب تک وہ مسجدیں باقی رہیں گی، ان مسجدوں کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی، جب تک ان مسجدوں میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کچھ نہ کر رہے ہوں گے، آپ کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن انسان مالدار ہونے کے بعد ان سب کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مال ہے تو جتنا چاہے ہم عیش و عشرت کر لیں، جتنا چاہے گھوم لیں، جتنا چاہے سیر و تفریح کر لیں۔ آج انسان اپنے مال کو یہاں خرچ کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ان مساجد پر خرچ کرتا، یہ مدارس میں خرچ کرتا، رفاہ عام میں، یعنی اگر وہ خود دین کی خدمت کرنے کی قابل نہیں ہے تو اپنے پیسوں سے دینی کتابیں خرید کر کے مدارس میں بٹواتا، پڑھنے والی قوم میں تقسیم کرواتا، قرآن مجید تقسیم کرواتا۔
پچھلے زمانے کے لوگوں میں اس طرح کے کچھ مزاج باقی تھے. آپ نے سنا ہوگا جس طرح آج کے گھر کی خواتین کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، پہلے بھی زمانے کی خواتین کو قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن وہ ایک کام اور بھی کیا کرتی تھی، اپنے پاس پڑوس کے بچوں کو بلا کر روزانہ قرآن سکھایا کرتی تھی. یہ بات ہے آج ختم ہو چکی. آج ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ آنے کے بعد بھی خود تلاوت کر سکیں. پاس پڑوس کے بچوں کو اور اپنے بچوں کو سکھانا تو دور کی بات ہو گئی. تو اگر آپ کے اندر خود اتنی صلاحیت نہیں کہ آپ خود دین کا کام انجام دے سکیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، آپ اس کے ذریعے دین کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ہمارے شہر کی جو آبادی ہے، ان آبادیوں میں کتنی مسجدیں ہیں. اگر آپ اس بات پر کبھی غور کیے ہوں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری آبادی کے حساب سے جتنی مسجدیں ابھی ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ مساجد کی ضرورت ابھی باقی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں اگر 2-3 عمارتوں کے لوگ آ جائیں تو یہ مسجدیں فل ہو جائیں گی. ہماری آبادی اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ جو چند مساجد ہیں ان کے بھی اخراجات کے انتظامات کے لالے پڑے ہیں. ان کے بھی اخراجات کے انتظامات کے لیے ائمہ اور مؤذنین کو آپ کے در اور دواروں پر جا کر مانگنا پڑتا ہے. یہ غور طلب بات ہے، ہم کو اس بات پر غور کرنی چاہیے. 5ویں چیز آپ نے فرمایا کہ جب تک زندگی تمہاری باقی ہے، موت آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو. تمہاری زندگی کا چاہے جو زمانہ ہو، چاہے آپ کا بچپن کا زمانہ ہو، جوانی کا زمانہ ہو، بڑھاپے کا زمانہ ہو، غریبی کا زمانہ ہو، تنگ دستی کا زمانہ ہو، بیماری کا زمانہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اگر آپ زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. زبان ہلا کر سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. جس دن آنکھیں بند ہوگی، ایک سبحان اللہ کہنے کی طاقت تمہارے اندر باقی نہیں ہوگی.